بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب کو اس پروگرام میں دعوت دیں اور مختلف لوگوں کے خیالات اور ان کے جو اشعار ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، جو ان کا کلام ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ اس کوشش میں ہر ہفتے ہم کچھ نئے دوستوں کو، کچھ نئے شعراء کو دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے اس محفل میں 2 شاعرات کو دعوت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کل ہی خواتین کا عالمی دن گزرا ہے، بہت جوش و خروش سے منایا گیا مختلف حوالوں سے۔ ایک بہت بڑا کام جو خواتین کر رہی ہیں وہ شاعری کے میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ جس طرح زندگی کے اور میدانوں میں وہ اپنے کام کر رہی ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہی ہیں، بہت خوبصورتی سے اپنی جو ہیں وہ ترجیحات کا تعین کر رہی ہیں، اسی طرح شاعری میں بھی جہاں ایک زمانے میں بہت کم شاعرات کا نام آتا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، برطانیہ اور دوسری جگہوں پہ شاعرات اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں۔ آج ہماری جو مہمان ہیں ایک پاکستان سے ہیں اور ایک ہندوستان سے ہیں، دونوں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں، دونوں شاعری میں بھی اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہی ہیں اور نثر نگاری میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ میری جو پہلی مہمان ہیں آج، وہ بنیادی طور پہ تو پاکستان کی بیٹی ہیں کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئیں، لیکن پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی، وہ ہندوستان چلی گئیں۔ تو اب اس طرح وہ پاکستان کی بیٹی اور ہندوستان کی بہو ہیں اور کوشش یہی کرتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اپنا رابطہ بنائے رکھیں۔ پاکستان میں بھی ان کے اتنے ہی روابط موجود ہیں ادبی حوالوں سے جتنے ہندوستان میں ہیں۔ انہوں نے جو شناخت اپنی بنائی ہے وہ قوس و قزح ادبی فورم کے نام سے ایک تنظیم بھی ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، جہاں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، شعر و شاعری پر بھی بات ہوتی ہے، ان کی عروض پہ بھی بات ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ وہ جو ہے مشاعرے ہوتے ہیں، طرحی مشاعروں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ کے 2 شعر میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ مزاح میں بھی بڑا اچھا رنگ باندھتی ہے، لیکن جو 2 شعر مجھے بہت پسند ہیں وہ پیش کر کے میں اپنی پہلی مہمان خاتون شاعرہ کو دعوت کلام بھی دوں گا، دعوت سخن بھی دوں گا۔ 3 چیزیں پسند ہیں مجھ کو، 3 چیزیں پسند ہیں مجھ کو، تم، کراچی، بہار کا موسم۔ 3 چیزیں پسند ہیں مجھ کو، تم، کراچی، بہار کا موسم۔ ہم کو مت بہلاؤ شازی، ہم کو مت بہلاؤ شازی، شوق تبسم جھوٹا ہے، آنکھ کا شیشہ کرچی کرچی، کچھ تو اندر ٹوٹا ہے۔ میری آج کی پہلی مہمان ممبئی سے محترمہ شہناز شازی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں شازی صاحبہ؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں سہیل، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے کہ تم نے مجھے اسلام چینل اردو پر گفتگو کے لیے مدعو کر کے میری عزت افزائی کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت برطانیہ بھر میں، پورے یورپ میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا میں آپ کی بات جا رہی ہے، آپ کا پیغام جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کراچی میں آنکھ کھولی، وہیں بنس روڈ میں مختلف جو ویمنس کالج میں آپ بتا رہی وہاں تعلیم آپ نے حاصل کی، وہاں پڑھا، پھر آپ ہندوستان چلی گئیں، تو آپ نے دونوں طرف کے مزاج بھی دیکھے، ادبی رویے بھی دیکھے، ادبی رجحانات بھی دیکھے، اور ظاہر ہے جو معاشی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیکھا۔ کیا فرق پایا آپ نے ان دونوں کے درمیان؟ سہیل، جس وقت میں یہاں پر شادی ہو کر آئی تو وہ زمانہ، یعنی اس بات کو تقریباً 40 سال ہونے آئے، یہ 80s کا زمانہ تھا۔ اچھا۔ 80s کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور دور تلک نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ پاکستان میں ٹی وی جو ہے وہ بہت جلد انٹروڈیوس ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ہاں ٹی وی کافی دیر سے آیا، اور دیر سے آنے کے بعد اس پر صرف دوردرشن یعنی ایک ہی اس پر جو ہمارا نیشنل چینل تھا وہ شروع ہوا تھا، اور چونکہ ہم پاکستان میں ٹی وی جلدی آنے کی وجہ سے وہاں بہت سارے مشاعرے وغیرہ اور اچھے اردو ادبی پروگرامز دیکھتے چلے آ رہے تھے، تو یہاں آنے کے بعد چونکہ بامبے میں اردو اتنی زیادہ عام بھی نہیں ہے، اور اردو کے حوالے سے لوگوں کیا میں نے یہ دیکھا کہ جو اسکولز اردو میڈیم ہوا کرتے تھے ان میں پہلے زمانے میں تو یقیناً بہتر تعلیم ہوا کرتی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے وہ
وہ معیار تو خیر مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آیا جو ہمارے یہاں تھا، کیونکہ ویسے بھی میں ایڈوانس اردو سے پڑھ کے آئی تھی، تو میرا ذرا سا اونچا ہی اسٹینڈرڈ تھا، اور یہاں پر جو ہے مجھے تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں پریشانی ہوئی، اور یہاں پر آنے کے بعد تو یوں ہو گیا کہ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، اور بہت بڑی جوائنٹ فیملی، اس میں کہاں کا ادب، کہاں کے آپ کے ٹیلنٹ اور کہاں کے ہنر سب کو لپیٹ کے کبٹ میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد گھرداری میں لگ گئے۔ 20-25 سال کہاں نکل گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میرا بیٹا جو ہے وہ ایک جگہ ٹریننگ کے لیے چلا گیا، جب مجھے تھوڑی سی فرصت نصیب ہوئی تو پھر دوبارہ سے اس سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کی میں نے، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی۔ شروع میں تو وہاں پاکستان میں مٹھی بھری غزلیں وغیرہ لکھی تھی، کوئی استاد نہیں تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد پھر اردو مرکز یہاں بامبے میں ہے، کسی نے وہاں بزم خواتین میں جو ہے وہ میرا تعارف کروا دیا، وہاں پر میں جانے لگی، تو وہاں پر جانے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو وہاں پر خواتین اپنا کلام سنا رہی تھی، جو نئی لکھنے والی تھی، میں بھی انہی میں شامل تھی، تو اردو کے حوالے سے ان کے جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ کافی یعنی کہ اتنا بلند نہیں تھا جتنا ہم وہاں سے دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر آئے تھے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے میری کتاب کا نام کا مطلب پوچھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کرب نارسائی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب بتایا نہیں جا سکتا، کرب نارسائی تو ایک جذبے کا نام ہے، ایک فکر اور ایک کیفیت ہوتی ہے کرب نارسائی۔ جی بالکل۔ تو اس حوالے سے اب پھر اس کے بعد جب ہے میں اس فیلڈ میں آ گئی، پھر اس کے بعد یہ اپنا فورم بنا لیا، بہت سارے ہندوستان کے اور پاکستان کے شعراء وہاں جمع ہو گئے، تب پتہ چلا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی اچھے شعر کہنے والے، اچھے شعراء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اس وقت ان سے ناواقف تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی میڈیم نہیں تھا۔ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے جب ہم مشاعرے کرواتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے کافی سینئر شعراء میرے فورم میں موجود ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں، اور سرحد کے دونوں طرف اردو کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اچھے شاعر وہاں اور یہاں پر بھی جو ہیں وہ اب جدید جو نئی نسل آئی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلام کہہ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کہی، حالات تھے، ان کے پیش نظر واقعات ہوتے ہیں۔ بہرحال اردو دونوں کی ہی جو ہے میراث ہے، ہندوستان کی بھی اور پاکستان کی بھی، دونوں جگہ ہی اردو پہ کام بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک شاعرہ، آپ نے ایک شاعری آپ نے شروع کی، ابتدا میں شعر آپ کہتی رہیں، کتنی مشکل پیش آتی ہے ایک شاعرہ کو؟ شاعر کو بھی مسائل تو ہوتے ہیں، اس کے الگ مسائل ہوتے ہیں۔ آپ نے بحیثیت شاعرہ جب ابتدا کی تو کچھ پریشانیوں کا سامنا کیا ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، یا دونوں جگہ کچھ نہیں ہوا؟ الحمدللہ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو وہاں ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتا تھا۔ الحمدللہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن شعر و ادب سے انہیں دلچسپی تھی، اور میری شادی کے بعد بھی اگر اخبار میں وہ کوئی اچھا شعر پڑھ لیتی تھی تو اسے اخبار کو ٹیلی فون کے پاس رکھ دیتی تھی کہ شہناز کا فون آئے گا تو میں یہ والا شعر اس کو ضرور سناؤں گی۔ تو چونکہ وہاں پر پورا کا پورا ماحول ہی ادبی ہوا کرتا تھا، اور وہی جب لائٹ رات میں جایا کرتی تھی تو ہم ماشاءاللہ سے بہت سارے بہن بھائی ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ اکثر بیت بازی کیا کرتے تھے اندھیرے میں، اور کیا کرتے تو وہ جو بیت بازی ہوا کرتی تھی ان کے اشعار ہمیں اب تلک یاد ہیں۔ تو چونکہ پورا ماحول ہی ایک ادبی ماحول تھا، اس لیے مجھے وہاں پر تو سوائے اس کے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ والد صاحب بہت جلدی چلے گئے تھے، ہم 8 بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، ان کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ہم سارے جو ہے ہوش سنبھالتے ہی اپنے اپنے حصے کی جد و جہد میں لگ گئے تھے، تو اس لیے کتابیں خریدنے کی استطاعت نہیں تھی۔ لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ فریئر روڈ پہ جو کالج ہے ہمارا ویمنس کالج، وہاں سے میں اپنی ایک دوست کے گھر جاتی تھی جن کے گھر میں ایک لائبریری بنی ہوئی تھی، اور جن کے والد صاحب کو کتابوں کا بڑا اور اشعار کا شوق تھا۔ بس میں اپنی شام زیادہ تر ان کے گھر گزارا کرتی تھی، اور ان کی لائبریری سے کتابیں اٹھا کر اور انہیں اشعار اپنی کاپی کے اندر اپنی ڈائری میں اتار لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ان سے ادھار مانگ کے بھی لے آتی تھی کتاب، اور پوری رات بیٹھ کے وہ کتاب اپنی ڈائری میں نقل کی جاتی تھی کہ ہمیں اگلے دن یہ کتاب واپس کرنی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سلسلہ تھا، یہ آپ نے وہاں ہوا، کیا ایسے کیوں شعر ہی کیوں کہا؟ کچھ اور طرف چلے جاتے؟ بہت سے ایسے انداز ہوتے ہیں جہاں انسان اظہار کر سکتا ہے اپنے رویوں کا، اپنے جذبات کا۔
غزل یا شعر کی طرف ہی کیوں آپ کا رجحان بنا؟ میں سمجھتی ہوں یہ ایک قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں عطا کی ہیں. کوئی دیکھیے کہ مصور ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی نثر نگار ہے، کوئی ادیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر ایک چیز ڈالی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ باہر کیسے آئی، اس کو باہر نکالنے کا ایک محرک ہوتا ہے. جب میں 9th کلاس میں تھی، 9th کلاس میں ہماری اردو کی ٹیچر نے یہ کہا کہ آپ سب ایک بک بنائیے، ایک کاپی بنائیے، اور اس میں حروف تہجی کی ترتیب سے اشعار تلاش کر کے ڈھونڈ کر لائیے. اب جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب ہمیں اشعار ڈھونڈنے پڑے تو ہمیں ظاہری باتیں لائبریریاں کھنگالنی پڑی. مشکل الفاظ جیسے کہ ذو سے ہمیں نہیں آ رہا، ذوات سے نہیں آ رہا اشعار، تو جا کے تلاش کرنے پڑے. بس وہیں سے یہ شوق، جب ہم نے اشعار پڑھنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ بھئی کیا چیز ہوتی ہے شاعری، کس طریقے سے ایک بہت بڑی بات کو ایک چھوٹی سی 2 لائنوں میں کس طرح باندھا جاتا ہے. اور وہ جو ہمارا زمانہ تھا وہ احمد فراز اور پروین شاکر کا زمانہ تھا. پروین شاکر کی پہلی کتاب آئی ہوئی تھی اس وقت، خوشبو آئی ہوئی تھی. یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے. خوشبو آ چکی تھی اور خوشبو پڑھ کے تو ہم جو ہے مدہوش ہوئے جاتے تھے اور احمد فراز صاحب کو پڑھ کے مدہوش ہوئے جاتے تھے. بس ان دونوں نے جو ہے ہمیں شاعر بنا دیا. ویسے شاعر بنانے میں ایک بات اور بتاؤں کہ شاعر بنانے میں ہمارے کلفی والے کا جو ٹھیلا ہے وہ بڑا کام آتا ہے. جب بھی کلفی والا گلی میں آتا تھا تو وہاں اوپر لکھا ہوتا تھا اس کے ٹھیلے پہ کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکے ہیں تو امتحان ہمارا. نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ہمارے یہاں جو رجحان تھا خاص کر پاکستان میں، ہم نے دیکھا، ہندوستان کا مجھے علم نہیں ہے، کہ رکشوں پہ، ٹرکوں پہ، بسوں پہ وہ اشعار لکھے ہوتے تھے اور وہ ہم پڑھتے تھے اور بڑے لطف لیتے تھے ان اشعار کا. آپ یہ دیکھیں کہ میں جو 2 بسیں بدل کے اپنے کالج جایا کرتی تھی تو بسوں میں ڈرائیور کے سامنے سائڈ پر کھڑکی کے اوپر اکثر اشعار لکھے ہوئے ہوتے تھے. کچھ تو بڑے جو ہیں وہ بہت ہی پرلطف ہوا کرتے تھے، بڑی ہنسی بھی آتی تھی کہ جیسے آنکھوں میں سرما ڈالا ہے کیا مار ڈالو گی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہے کیا مار ڈالو گی، تھوڑا سا ہمیں دے دو کیا اچار ڈالو گی. اب اس زمانے میں ہمیں یہ بڑی ہنسی آتی تھی پڑھ کے، لیکن کچھ اشعار بڑے معیاری لکھے ہوئے ہوتے. اچھا، آپ کی اس گفتگو سے مجھے اندازہ 2-3 چیزوں کا جو ہو رہا ہے، مجھے تو خیال پہلے بھی پتا ہے. آپ نے مزاح میں بھی کافی رنگ باندھا ہے، خاص کر آپ نے مختلف جو تضمین کری، مختلف اشعار میں مختلف لوگوں کی مختلف غزلیات پہ بھی کام کیا ہے آپ نے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ابتدا آپ سے مزاح کے حوالے سے کریں تو کچھ اشعار اگر مزاح کے رنگ میں اگر آپ سنانا چاہیں شروع میں، تو میں چاہوں گا کہ ضرور پیش کریں ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے. مزاح تو اصل میں ایسا ہے کہ جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے نا تو پہلے میں ایک سنجیدہ غزل لکھ لیتی ہوں. اب جب سنجیدہ غزل لکھتے ہی میرے اندر کا جو ہے وہ شرارت کا کیڑا نکل آتا ہے باہر اور مجبور کرتا ہے کہ میں ایک مزاحیہ غزل بھی لکھوں. اچھا، تو اب جو ہے وہ پہلے تو اشعار کہنے شروع کیے، دوسروں کے اشعار پہ ہاتھ صاف کیے کہ عشق نے فردر نکما کر دیا. عشق نے فردر نکما کر دیا. عشق نے فردر نکما کر دیا، پہلے بھی کب آدمی تھے کام کے. واہ واہ واہ، عشق نے فردر نکما کر دیا. اور جناب کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، اب پڑوسن نظر نہیں آتی. واہ واہ، وہ ہمارے دوست اس کو کسی اور طرح پڑھا کرتے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، کہتے تھے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. جی. اور کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شعرا ہوتے ہیں وہ محبوب کو مذکر کیوں مانتے ہیں. یہ بات تو صحیح. اس سلسلے میں کسی نے ایک بات لکھی تھی جو مجھے پسند آئی، میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ مؤنث باندھتے تو بہت سارے گھروں میں فساد ہو جاتا. بالکل، کیونکہ پھر وہ شاید یہ کہتا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. ہاں بالکل، مومن کو بھی جو ہے پریشانی پڑ جاتی اس وقت اگر یہ شعر وہ اس طرح سنا دیتے. بالکل. اب کیا ہوتا ہے کہ میرے ایڈمن سے اگر مجھے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر کال پہ بات کرتی ہوں، لکھنے سے مجھے بہت جو ہے الجھن ہوتی ہے. تو بچے کہیں گے آپ ہی نیٹ نہیں ہے، آپ ہی پیکیج نہیں ہے. تو اس میں نے ایک شعر کہا تھا، مستقل نیٹ کی سہولت کو یقینی کر لے، مستقل نیٹ کی سہولت کو یقینی کر لے، تیرے پیکج سے میں سمجھوتے نہیں کر سکتی.
کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب، زبردست. بلکہ آپ نے وہ جو بہت اچھا ہمارا دوست شاعر آپ کے اس میں موجود ہے، ابھی آپ نے اس کی سالگرہ بھی منائی تھی، اس کے بہت خوبصورت جو اشعار تھے، کل رات ذہن سے میرے نکل گیا، بڑے اچھے اشعار تھے اس کل پر. شب ہوا نے میرا اشارہ سمجھ ہاں لیا. ہاں ہاں، بالکل بالکل. وہ اگر غزل یاد ہے تو وہ ضرور سنائیے. وہ تو اب مجھے تلاش کرنی پڑے گی، آپ پہلے کہتے بھائی تو میں آپ نے ڈھونڈ کے بڑا رکھ لیتی. خوبصورت اس میں رنگ باندھا تھا، اور وہ جو ہمارا نوجوان شاعر ہے جی جی، اس نے بہت خوش. تیمور. تیمور 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 تیمور، وہ تو جناب بڑا خوش ہوا تھا، اور اس کی بہرحال وہ غزل کل شب ہوا نے میرا اشارہ سمجھ لیا، اٹھ کر مجھے چراغ بجھانا نہیں پڑا. بڑا خوبصورت رنگ اس نے باندھا تھا، اور آپ نے اس میں اچھی تضمین کر دی. اچھا اب چلیے، ہم نے یہ تو آپ کا مزاح کا رنگ دیکھا، اگر ایک آدھ سنجیدہ چیز بھی سنائیں تو لطف آئے گا. کیا آپ اشعار سنیں گے یا میں براہ راست آپ کو کوئی غزل سنا دوں؟ غزل سنائیے، غزل سنائیے. اچھی بات ہے، چلیں یہ کچھ بہت زیادہ تازی تو نہیں ہے لیکن بہرحال تازی ہے. یہ لاک جی ڈاؤن میں لکھی ہوئی ہے نا، اس لیے تازی ہے. بسم اللہ کیجیے. رگے حیات سے خوشیاں کشید کرتی ہوں. رگے حیات سے خوشیاں کشید کرتی ہوں. رگے حیات سے خوشیاں کشید کرتی ہوں، پھر ان کو بانٹ کے حاصل مزید کرتی ہوں. واہ واہ. رگے حیات سے خوشیاں کشید کرتی ہوں، پھر ان کو بانٹ کے حاصل مزید کرتی ہوں. واہ میں بانٹتی ہوں محبت تمام لوگوں میں. واہ، کیا کہنے. میں بانٹتی ہوں محبت تمام لوگوں میں، پھر ان کو پیار سے اپنا مرید کرتی ہوں. کیا کہنے، کیا خوبصورت قافیہ نکالا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے گا جی. کہ سمیٹتی ہوں میں تنہائیوں کے دکھ دن بھر. واہ. سمیٹتی ہوں میں تنہائیوں کے دکھ دن بھر، پھر ان سے رات میں گفت و شنید کرتی ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. شکریہ. پھر ان سے رات میں گفت و شنید کرتی ہوں. اور شعر دیکھیے کہ شدید ہوتا نہیں سب کو کرب ہجرت کا. ہاں، شدید ہوتا نہیں سب کو کرب ہجرت کا. واہ. جو میں نے بھی بتایا کہ میری بہت ساری فرینڈز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو اس ہجرت کا کرب ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوتا. پتہ نہیں میں شاید زیادہ خاص ہوں اس لیے مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے. شدید ہوتا نہیں سب کو کرب ہجرت کا، میں زود رنجی سے اس کو شدید کرتی ہوں. ہاں، کیسا خوبصورت بھائی. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے ملایا اس کو، بہترین، زبردست. بہت شکریہ. شدید ہوتا نہیں سب کو کرب ہجرت کا، واہ بھائی واہ، میں زود رنجی سے اس کو شدید کرتی ہوں. بہت خوب. ہوں گرچہ ہجر زدہ پھر بھی نا امید نہیں. ہوں گرچہ ہجر زدہ پھر بھی نا امید نہیں، میں ہجر رت میں امید نوید کرتی ہوں. کیا بات ہے، خوبصورت رنگ باندھا ہے. واہ واہ. شکریہ. میں ہجر رت میں امید نوید کرتی ہوں. واہ. اور ایک ذرا سا مختلف سا شعر ہے کہ تمہاری چاند مبارک کی کال جب آئے. تمہاری چاند مبارک کی کال جب آئی. جب آئے. اچھا. تمہاری چاند مبارک کی کال جب آئے، پھر اس شگن سے آغاز عید کرتی ہوں. پھر پڑھیے گا آپا. واہ واہ، بہت خوب. بہت شکریہ. تمہاری چاند مبارک کی کال جب آئے، پھر اس شگن سے میں آغاز عید کرتی ہوں. واہ. بہت شکریہ. میں اس کو بھول نہ پائی یہ مسئلہ ہے میرا. واہ، کیا مصرع ہے، بہت میں خوب. اس کو بھول نہ پائی یہ مسئلہ ہے میرا، مجھے وہ بھول چکا ہو امید کرتی ہوں. کیا خوب رنگ باندھا ہے بھائی. واہ واہ واہ، بہت خوب. بہت شکریہ، بہت شکریہ سہیل. میں اس کو بھول نہ پائی یہ مسئلہ ہے میرا، مجھے وہ بھول چکا ہو امید کرتی ہوں. اور شعر دیکھیے. کبھی تو دل کا کہا مان لیتی ہوں لیکن، کبھی تو دل کا کہا مان لیتی ہوں لیکن، کبھی خرد سے اسے مستفید کرتی ہوں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ. بہت شکریہ. واہ. کبھی دل کا کہا مان لیتی ہوں لیکن، کبھی خرد سے اسے مستفید کرتی ہوں.
اور مقطع دیکھیے کہ کسی کی یاد مجھے شازی روز مارتی ہے، کسی کی یاد کسی کی یاد مجھے شازی شازی روز روز مارتی ہے، میں روز جینے کا عزم جدید کرتی ہوں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت میں خوب، روز جینے کا عزم جدید کرتی ہوں واہ اور رگے حیات سے خوشیاں کشید کرتی ہوں، واہ، پھر ان کو بانٹ کے حاصل مزید کرتی ہوں۔ بہت خوب۔ شازی صاحبہ، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ سے بات بھی کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو اپنے متفرق اشعار ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک الگ رنگ ہے، میں نے فیس بک پہ پڑھے ہیں، اگر وہ منتخب اشعار آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ کلام آپ کا پہنچ سکے تو بہت اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری بے رخی بتلا رہی ہے، تمہاری بے رخی بتلا رہی ہے کہ ترجیحات میں اب میں نہیں ہوں۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، بہت خوب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک شعر دیکھیے کہ جلا کے راکھ کیا اپنی ذات کو ہم نے، واہ، جلا کے راکھ کیا ہم اپنی، اپنی ذات کو ہم نے، واہ، انہیں گلا ہے کہ انہیں گلا ہے شرر زیر خاک باقی ہے۔ ہاں 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 ہاں، کیسا زبردست شعر کہا ہے بھائی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ بہت شکریہ، مطلب میں بہت اس بات کی گواہی دوں گا کہ اس کچھ اشعار آپ کے پڑھ کے میں واقعی جھوم جاتا ہوں، جن کو آج سن کے بھی میں جھوم رہا ہوں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی مجھے جو ہے وہ توانائی دیتی ہے مزید بہتر لکھنے کے لیے۔ واہ واہ، اچھا شعر دیکھیے، ترک تعلقات میں اجلت تمہیں کو تھی، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، ترک ترک تعلقات تعلقات میں میں اجلت تمہیں کو تھی، اجلت تمہیں کو تھی، ہاں، پھر کیوں تمہیں ملال غم نارسا نہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بہت شکریہ۔ خوبصورت، دیکھیے کیسے احمد فراز کے رنگ آ رہے ہیں۔ ہاں یہ سارے رنگ آ رہے ہیں، اردو کے سارے رنگ آ رہے ہیں، خالص شاعری اور خالص روایتی شاعری کے بھرپور رنگ آ رہے ہیں۔ اچھا ایک شعر دیکھیے کہ اس نے ہمارے پیار سے کھیلے جو داؤ پیچ، آہا، اس نے ہمارے پیار سے کھیلے جو داؤ پیچ، پھر اس کے بعد ہم بھی سیاست میں آ گئے۔ واہ 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 واہ، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کے یہاں جو رنگ ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اور منفرد بھی ہیں، بالکل، جی۔ بالکل، مجھے ایک زمانے میں بڑا کمپلیکس ہوا کرتا تھا کہ میں اچھے اشعار نہیں کہتی ہوں، تو مجھے تیمور نے ہی کہا تھا کہ آپ ہی آپ کا علیحدہ جونر ہے، آپ اشعار کہتی رہیے، آپ اچھے اشعار کہتی ہیں۔ نہیں، آپ اچھے اشعار ہی کہتی ہیں، جی بالکل۔ اچھا ایک شعر سنیے کہ کیسے یقین کرتی میں اس کی وفاؤں کا، واہ، کیسے یقین کرتی میں اس کی وفاؤں کا، اقرار میں گریز کا ایک شائبہ سا تھا، ہاں 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 ہاں، واہ واہ اقرار واہ۔ میں گریز کا ایک شائبہ سا اچھا تھا۔ شازی صاحبہ، کیونکہ وقت ہی ہمارے پاس قلت ہے، میں بالکل 1 منٹ میرے پاس اس بریک پہ جانے سے پہلے رہ گیا، میں چاہوں گا آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمیں؟ آپ کو یا اشعار کہنے والوں کو؟ سب کو۔ میں یہ آپ تمام لوگوں کو جو ہے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہیں دے تو اس کی لائف آخری وقت تک بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس کی خوش مزاجی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ انسان کو ہر قسم کے حالات میں اپنی خوش مزاجی کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس بچے کو بالکل نہیں مرنے دینا چاہیے۔ اور آپ کو وہ بچہ جب آپ کے اندر رہتا ہے تو بہت وہ بہت آپ کو بہت شکریہ شہناز شازی صاحبہ، ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت اچھی شاعری ہوئی، مزاح کا رنگ بھی دیکھا اور مختلف ان کے رنگ بھی دیکھے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ بشیر بھی موجود ہوں گی، ان سے بھی بات ہوگی۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زخم تو اب فارغ التحصیل ٹھہرے ہیں، ابھی تعلیم جاری ہے، نئے کچھ داخلے بھی ہیں، ولی بھی اب ولی کب ہے کراماتی ولایت میں، یہاں گرگس کے شاہی سے انوکھے رابطے بھی ہیں۔ دوستو بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مہمان کی طرف۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں لاہور کالج برائے خواتین، یونیورسٹی لاہور میں۔ آپ شاعرہ بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں،
فکشن نگار بھی ہیں، روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ بھی آپ جڑی ہوئی ہیں، مختلف اخبارات اور رسائل میں مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری بزم سخن کی بہت دیرینہ رکن ہیں، بڑے عرصے سے ہمارا ان سے تعلق ہے، مختلف جگہوں پہ ہم ان کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آج سوچا کہ آپ سے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، بہت کیسی شکریہ۔ ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے اور ہیں؟ بالکل بالکل اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے کہا بالآخر ہمارا رابطہ ہو ہی گیا۔ ہاں جی، اس میں آپ کا ہی ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت عرصے سے ہماری ہم دیکھ رہے ہیں، جان پہچان بھی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل آن لائن مشاعروں کا بڑا زور زورہ ہے، ہر طرف جو ہے شور شرابہ اسی سے ہو رہا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے، لیکن بہت سے آپ جیسی ہستیاں ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہیں، اپنے کام میں مگن ہیں، پڑھائی میں، لکھائی میں، اپنی تخلیقات میں، اپنے عمل میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس سے کیا نقصان بھی ہوتا ہے خود کو پروموٹ نہ کرنے سے؟ دیکھیں، اچھا جو دیکھیں، آپ نے پہلا ہی کہا نا سوال عجیب سا ہو گیا نا، یہ پہلا جب سوال ہی ایسا ہو گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت شور مچا کے کام کرتی ہوں، تو اچھا، پروموشن تو اپنی خود سے کیسے بندہ پروموٹ کر سکتا ہے؟ آپ صرف بانٹ سکتے ہیں، آپ کی گنتی کرنا، کاؤنٹنگ کرنا وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے قدم نہیں گن سکتے۔ بالکل صحیح بات بس ہم دوڑ میں شامل ہیں، وہ کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے، اور ہمارے مقدر میں کتنی دوڑ لکھی ہوئی ہے اور کہاں منزل لکھی ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مجھے تو علم ہے بہت سی چیزوں کے حوالے سے، میں تو آپ کی دیکھتا رہتا ہوں چیزیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ آپ پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، تو ایکچولی آپ کی فیلڈ کیا ہے اور اس فیلڈ کو چننے کا مقصد کیا تھا؟ جی دیکھیں، استاد کا رتبہ بہت بلند ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ایک موٹیویشنل سپیکر آج کل کے زمانے میں ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ خود ساختہ دانشور ہے، اور وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، دوسروں کو پڑھا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو رائے بھی دے رہا ہے کہ آپ کو کس طور سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دیکھیں، ہماری جو جنریشن ہے، ہم نے جس زمانے میں زندگی گزاری، بچپن اپنا گزارا، وہ بہت اچھا زمانہ تھا، وہ خلوص سے اور اپنائیت سے اور ایک قربت کے رشتوں سے گندی ہوئی زندگی تھی، جس میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا، اور وہ گلوبل ولیج نہیں تھی۔ ہم تو فون، مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے فون پکڑا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سننا کہاں سے ہے، کون سا حصہ جو ہے وہ کان کو لگانا ہے اور کہاں سے بولنا ہے۔ جی تو ہمارے بچے جو ہیں یہ موبائل کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور ان پہ ایک دنیا کھلی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی بد نصیب، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی محکوم جنریشن ہے کہ ہم نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، گھروں میں بند کر دیا ہے۔ اس میں کچھ خوف ہمارا بھی ہے، اور یہ شکوک و شبہات، یہ خوف جو ہیں، یہ ہم نے ان کو وراثت میں دیے ہیں۔ تو ان کو ریلیکس رکھنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ استاد کا پیشہ بہترین ہے، اور شاید میرے اندر ایک مامتا، میرے اندر ایک ماں جو ہے وہ بچپن سے ہی آباد ہے، مطلب مجھے بہت زیادہ ایک ہمدردی کا اور یہ دوسروں کی رہنمائی کا جذبہ جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ میں بچپن میں ہی دادی تھی۔ نہیں بالکل جناب، مغل بادشاہوں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ نے پڑھائی کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم استاد نہیں بن سکتے، بلکہ تم جو ہے صرف سزا دیے تو سزا جھیلو، استاد بن کے تم پھر یہاں جو ہے بادشاہی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو۔ تو یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا، تو یہ استادی تو جناب بہت بڑی مرتبہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل، تو آپ نے اردو کے حوالے سے ہی آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسی کو لے کے چل رہی ہیں آگے؟ اصل میں شعر و شاعری کا شوق یا ادب کا شوق جو ہے وہ میرے والد کو، میری والدہ کو، ایک امی کے پاس جو ہے وہ خواتین کے رسالے بے شمار ڈھیر، زیب النساء، یہ پاکیزہ، دوشیزہ وغیرہ وغیرہ، یہ بے شمار ہمارے گھر میں تھے، وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ اور ابو جی جو ہیں وہ نسیم حجازی کے ناول، عنایت اللہ کے حقائق، اردو ڈائجسٹ، اور پھر مصطفی کے اشعار، میر کے،
یہ دیوان پڑے ہوئے ہوتے تھے اور ابو اکثر جو ہیں وہ پڑھتے رہتے تھے. ہم سے بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرتے ہوئے کوئی اگر ہم نے شعر پڑھا ہے تو ابو اس کے حوالے سے 2-3 اشعار جو ہیں وہ ضرور سنایا کرتے تھے. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور یہی رویہ جو ہے وہ آگے چل کے اردو میں، کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے. جی جی چونکہ اس میں دلچسپی تھی، آسانی تھی اور وہی چنا گیا. واہ. اچھا تو ابھی جو اس وقت جو ہم تھوڑا سا ہم شاعری کی طرف آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اردو میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شاعری کا رجحان نہیں ہے ان کے اندر. ایک انسان کے اندر اپنی پیدائشی ایک صفت ہوتی ہے. تو آپ کو کیونکہ آپ نے اردو میں پی ایچ ڈی بھی کیا، اردو کو لے کے بھی چل رہی ہیں، شاعری کر رہی ہیں، نثر بھی لکھ رہی ہیں، تو مطلب پیمانہ تو آپ کو جانچا جاتا ہوگا نا کہ بھائی یہ پیمانہ ہے، اگر یہ ڈاکٹر صاحبہ ایسی بات کہہ رہی ہیں تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو تو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہوگا شعر کہتے ہوئے یا نثر لکھتے ہوئے، الفاظ کا چناؤ، تراکیب، سارے استعمال. بے شک میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ جو لوگ استاد نہیں ہیں وہ زیادہ محتاط رہتے ہیں. میں بڑی مطلب جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں. دوسرا یہ کہ میں لکھنے کے معاملے میں محتاط اس لحاظ سے ہوں کہ میں بہت کم لکھتی ہوں. میں اپنے موڈ کے تابع ہوں، زود رنج ہوں اور لکھتے لکھتے میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، میں وہ چھوڑ دیتی ہوں. اس طرح سے نامکمل تحریریں بے شمار پڑی ہوئی ہیں. پھر تھوڑے عرصے کے بعد میرا موڈ یہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے کہ آج کل شاعری نہیں، آج کل نثر. کالم لکھنے میں بھی میرا یہی حال ہوتا ہے کہ کبھی دل چاہتا ہے کسی موضوع پہ لکھنے کو، کبھی نہیں دل چاہتا. تو میرے ساتھ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑی شدت سے موجود ہوتے ہیں. یہ جو موڈ سوئنگ ہے یہ میرے بہت سے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، تحقیق کے معاملے میں بھی، تعلیم کے معاملے میں بھی، یہاں تک کہ لیکچر تیار کرنے کے معاملے میں بھی جو ہے وہ میرا جو ہے وہ مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں تھوڑی محتاط بھی ہوں کہ تھوڑے مزاج کے ساتھ، تلخ مزاج کے ساتھ کام کچھ اور کرنا ہوتا ہے تو کسی اور طرف نکل جاتی ہوں. یہ چیز جو ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہوگی جو جی آج کل کی جو سچویشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ماشاءاللہ ینگسٹرز ہمارے آ رہے ہیں، شعر و ادب میں نئی جو ہے وہ منازل طے کر رہے ہیں اور تقریبات کا ایک سلسلہ ہے. اور آپ جس شہر سے تعلق رکھتی ہیں وہاں تو اردو کی بیس ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب یونیورسٹی یا مختلف اداروں سے جتنی اردو کی محافل ہوتی ہیں شاید پورے پاکستان میں نہیں ہوتی ہوں گی. تو کئی فیل ہوتا ہے کہ کچھ آپ مشاعروں میں جاتی ہیں اتنا، یا آپ اوائڈ کرتی ہیں مشاعروں میں جانا کیونکہ تقریبات تو بہت ہو رہی ہیں؟ جاتی بھی ہوں لیکن کم جاتی ہوں. اصل میں ایک یہ ذمہ داری جو ہے آپ کی ملازمت کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، اور دوسری بہت سی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مزاج کی تبدیلی کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانا پڑتی ہے. اب جیسا بھی ہے وہ آپ کو نہیں بالکل. اچھا ایک اور چیز یہ ہوتی ہوگی نا کہ کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے مختلف حوالوں سے، اس وقت جو کام ہو رہا ہے پاکستان میں خاص کر، میرا اپنا جو، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہاں تو ہم جزیرے میں، یہاں تو اردو کے حوالے سے اتنا ہم جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، کام نظر آتا ہے. لیکن پاکستان کے میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں بہت اچھا شعر کہنے والے نوجوان سامنے آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں. تو ان کو کس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو ہم آگے لا سکتے ہیں؟ کیسے ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کے حوالے سے خود بھی بہت سمجھدار ہیں، اور جس طرح سے آپ نے یہاں پر بیرون ملک میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بڑی سنجیدہ طریقے سے کام ہو رہا ہے. میں نے اکثر یہ جس طرح سے بزم سخن کا آپ نے ذکر کیا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی تادیب بھی ہوتی ہے، تھوڑی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شخص برا نہیں مناتا. ماشاءاللہ مظفر احمد مظفر سے سب لوگ جو ہیں وہ اگر اصلاح لیتے ہیں یا کبھی وہ کہیں تنقید کرتے ہیں تو سب بڑی خوش دلی سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو رواج ہے وہ بچے جو ہیں اچھا شعر کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کہنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 15 سال کی 16 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ تعلیم مکمل ہو چکی ہے. یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن یہاں پر عام طور پر جو ہے وہ لوگ اصلاح لینے سے، میں نے اپنی طالبات میں بھی یہ رویہ دیکھا ہے کہ وہ جو کہہ دیتی ہیں وہ اس پہ قائم رہتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے حتمی کہہ دیا ہے. تو یہ اصلاح والا یا جو ہے وہ رہنمائی والا جو جذبہ ہے وہ کم ہے. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ تو بڑی ایک جی یہ تو بڑی تلخ ایک حقیقت سامنے آپ لے آئیں کہ اگر یہ رویے ہمارے اندر پنپ رہے ہیں تو یہ تو بڑے خطرناک ہیں.
ہاں جی، بے شک خطرناک ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ملا جلا رجحان بھی ہے کہ دوسرے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ بڑا خوبصورت بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہی ادبی گروپوں والا معاملہ، تعصبات والا معاملہ، اور شاید جو ہے وہ اپنے ہونے کا زام کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ہماری تعریف سے، ہماری حوصلہ افزائی سے جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھ لانا شروع ہو جائے، تو یہ رویے بھی موجود ہیں، ہر طرح کے رویے ہیں، ادبی گروہ بندیاں ہیں، بحثیت ساری چیزیں ہے ہیں. وہ ہمیں مختلف رویوں سے سامنا ہوتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے گفتگو تو ہماری جاری کیونکہ وقت کی قلت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے. پھر ہم آپ کے کالمز پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر پہل کچھ کلام آپ کا پہنچ جائے، منتخب کلام کچھ ہمارے ناظرین تک، تو بڑا اچھا لگے گا. بہت شکریہ. بات رکھی گئی، درد وار آ گیا. واہ. بات رکھی گئی، درد وار آ گیا، قافلہ آنسوؤں کا بیچارہ گیا. ہاں کیسا خوبصورت قافیہ لیا ہے. واہ واہ. شکریہ. چاند کی جستجو میں یہ اجلت ہوئی، میرے ہاتھوں سے ستارہ گیا. ہاں کیسا مضمون باندھا ہے. واہ واہ. چاند کی جستجو میں یہ اجلت ہوئی، میرے ہاتھوں سے قطبی ستارہ گیا. واہ. ایک سجدہ مکمل نہیں ہو سکا، رات کا آخری کنارہ گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور کچھ تو سود و زیاں کی وضاحت بھی ہو، ہم نے دل دیا کیا تمہارا گیا. واہ. ہم نے دل کھو دیا کیا تمہارا گیا. رات گہری تھی غم کے لواسم بت کے، آنکھ جھپکی کی تھی کہ پکارا گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور جس نے اپنے سفر کو بھی رد کر دیا، اس کے ہاتھوں سے عالم کے سارا گیا. بس اب مجھے اس میں سے اتنا ہی یاد ہے. اور بہت ایک خوبصورت اور انداز غزل میں. ہے جی بالکل. وفا کا درس دیتا تھا محبت کے لبادے میں. وفا کا درس دیتا تھا محبت کے لبادے میں. محبت کے لبادے میں. واہ. سفر کی بھی تمنا تھی، جفا بھی تھی ارادے میں. کیا خوبصورت بات کہی ہے. واہ. اور زمانہ ساز تھا اتنا کہ میرے ہاتھ کو تھامے، وہ ٹھانے اور بیٹھا تھا جھلک تھی اور وعدے میں. واہ واہ. وہ زیادہ مجھے پسند ہے، اور ارشاد. اکثر جو ہے وہ شعر سنا بھی یہی جاتا ہے کہ آدھی بات کہی تھی میں نے، اس نے سمجھا پوری تھی. واہ. آدھی بات کہی تھی میں نے، اس نے سمجھا پوری تھی. اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا میری بھی مجبوری تھی. واہ کتنی سادگی سے کہا ہے. آج بھی دل میں چپتی ہیں، آج بھی دل میں چپتی ہیں جو باتیں اس سے کہنا تھی. واہ. ہوگا دانشور وہ لیکن میری بات ضروری تھی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ہوتے ہوتے سیلن دل کی دیواروں تک آ پہنچی ہے. واہ. کچھ آنسو تھے آپ خریدے، کچھ خوابوں کی مزدوری تھی. واہ واہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے جو رنگ باندھے. اچھا میں تھوڑا سا آپ، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایک نظر ہے ساری چیزوں پہ، آپ دیکھتی بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ پڑھاتی بھی ہیں. آج کل جو شاعری کے رجحانات بن رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا کہ شاعری جو تھی وہ خالصتاً روایتی شاعری کے رنگ میں تھی. عاشق، محبوب، رقیب اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں اور بہت اچھے رنگ میں بنتی ہیں. لیکن جب جسے نئے رنگ باندھے جا رہے ہیں اور نئے رویے اور رجحانات اس میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ غزل کا دامن اتنا وسیع ہے کہ یہ سب کچھ سنوا سکتا ہے اس میں، یا نظم کی طرف ہی جانا ہوگا؟ نہیں دیکھیں سہیل، بات یہ ہے کہ پہلے بھی جب غزل کہی جاتی تھی، غالب کی، شیفتہ کے ہاں بڑے مضامین ہیں، مثلا مذکر مؤنث کے حوالے سے رونے سے میرے وہ ہوتا ہے خرم کہ اپنا وہ نشو و نما جانتا ہے. تو ان کے ہاں یہ جو غزل میں مختلف موضوعات ہیں اور مختلف تجربات ہیں وہ ان کے ہاں بھی موجود تھے. لیکن اب جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غزلیت ایک نغمگی، ایک روانی جو ہے وہ اب قافیہ باندھنے کے یا نیا کہنے کے جوش میں جب غزل سے جو ہے وہ روانی نکل جاتی ہے نا،
تو پھر بس وہ نبھایا جاتا ہے. اب جس طرح سے آپ آمد اور آورد والا جو لوگ کہتے ہیں، مجھے یہ علم ہے کہ ظاہر ہے اس کو نکھارنا پڑتا ہے اور بار بار مصرے کی تبدیلی جو ہے وہ اس کو پختہ کرتی ہے. لیکن جو مجھے جس کا اشارہ جو ہے وہ حالی نے بھی کیا تھا کہ تخیل اور روانی جو ہے وہ غزل میں سب سے زیادہ ضروری عنصر ہے. اچھا، لیکن باقی مضامین بھی کئی بڑے خوبصورت مضامین بھی باندھے جا رہے ہیں اور بڑی خوبصورت شاعری بھی ہو رہی ہے. تو غزل میرا خیال ہے کہ زبان کے حوالے سے بھی جو مختلف تراکیب، جو مختلف زبان کے الفاظ جو ہیں وہ ہندی کے، انگریزی کے، اور فی زمانہ جو ہے وہ لکھنے میں اگر آپ دیکھیں رومن اردو والے، اور پھر اس میں تلفظ کا بھی حوالہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کا سرائکی زبان میں بڑی خوبصورت شاعری ہو رہی ہے. بہت خوبصورت شاعری ہو رہی ہے، بالکل جی، بہت خوبصورت شاعری سرائکی میں تو کمال ہو رہا ہے جناب. اپنے اپنے رستے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ چیز یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا نے یہ آسان کر دیا ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ایک لمحے میں پھیل کے. پچھلے دنوں جو مثلا کسی کی کوئی نظم مشہور ہوتی ہے، جس طرح سے مرشد ہوئی اور بعد میں پھر کلیم وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس طرح سے. اچھا، میرا شاید میرا دماغ آپ شاید پڑھ رہی ہیں، کیونکہ اگلا سوال ہی میرا اس کلیم کے حوالے سے تھا کہ عموماً سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. بالکل اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آج کل دعوے ہو رہے ہیں مختلف حوالوں سے کہ یہ نظم تو میری تھی، یہ غزل تو میں نے پہلے ہی کہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی 50 الفاظ گھوم پھر کے تو غزل میں آتے ہیں، خیالات بھی ظاہر ہے وہی عام جو ہیں باندھے جائیں گے. تو کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کچھ حل بتائیے اس کا. اصل چیز جو ہے نا وہ تحقیق کا رواج کم ہو گیا ہے اور جو ہے وہ تخلیق بڑھ گئی ہے. اب جب تک تخلیق میں تحقیق یا تنقید جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس تخلیق کا جو رویہ ہے وہ کمزور رہتا ہے. خواہ وہ دفاعی رویہ ہو، خواہ وہ مدافعتی رویہ ہو، یا مدلل رویہ ہو، اپنی آپ نے بات ثابت کرنی ہو. لیکن ایک تحقیق کا رویہ اور تنقید کا جو رویہ ہے وہ اس کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی کہ روایتی مضامین، دیکھیں ہر جدت روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر روایت اپنے دور میں جدت کا لازمہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ روایت اور جدت الگ الگ ہیں. روایت تو جدت جو ہے وہ روایت کے ساتھ جڑی ہوئی، بندھی ہوئی ہے، وہ اس کے پیروں پر رکھ کے سفر آگے کرتی ہے. تو یہ اگر آپ کہیں کہ آپ کی جدت خلا میں ہے یا جدیدیت جو ہے وہ آپ جو لے کے آئے ہیں وہ کلاسیکیت کو یا روایت کو بالکل رد کرتی ہے، تو میرے خیال میں یہ کوئی دلیل کا واضح انداز نہیں ہے. واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور جیسے کہ آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ ہمیں تحقیق پہ توجہ دینی چاہیے تحقیر کے بجائے. تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے تحقیر زیادہ ہو رہی ہے، تحقیق کم ہو رہی ہے، اس پر ہم توجہ دیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے نظم بھی کہی، آپ افسانے بھی لکھتی ہیں یا کالم نگاری کی طرف آپ آئیں، تو آپ کے مضامین میں نے جو آپ کے کالم پڑھے مختلف، ان میں نے دیکھا کہ آپ آج کے مسائل پہ تو گفتگو کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ سیاسی نہیں ہوتے. تو کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ خالص سیاسی مضامین نہیں لکھتی؟ اصل میں آپ کو بتاؤں، سیاست جو ہے نا، یہ آپ تعلقات، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں تعلقات کی بنیاد پر آ اور واہ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو خبریں جو ہیں، اب آپ یقین کریں کہ بہت سے ایسے پرانے لکھنے والے ہمارے بڑے اچھے کالم نگار جو ہیں، آپ یقین کریں کہ اتنے بھونڈے انداز میں وہ خبریں دیتے ہیں اور اس قسم کی جھوٹ پر تعبیر کرتے ہیں اور ایسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کو سیاسی تجزیہ کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی نہ تو اچھا رویہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ بہت سے، میں نام نہیں لوں گی، لیکن بہت سے کالم نگار جو ہیں وہ جس طرح یوٹیوب کی طرف گئے ہیں تو بیچارے کبھی وہ جو ہے وہ سبزی پکانے کی، کبھی وہ جوان ہونے کے گر، اور کبھی جو ہے وہ رنگت گورا کرنے کے لیے جو ہے وہ صحت کے مسائل وہ یہ دے کے اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں. پھر سیاست جو ہے وہ تو کہیں نہیں رہ گئی نا. تو سیاست کا مطلب آپ پرانی اگر پڑھیں، زیڈ سلیری کے اگر آپ کالم پڑھیں، مجید نظامی کے پڑھیں، تو وہ سیاست جو تھی وہ اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اس میں پاکستانیت جو تھی وہ موجود تھی. اب یا تو ہم انصافی ہیں یا پٹواری ہیں، ہم پاکستانی تو ہیں ہی نہیں. صحیح کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. ڈاکٹر صاحبہ، وقت کی میرے پاس قلت ہے تو میں چاہوں گا
کہ آپ کی اگر کچھ نظم بھی، ایک آدھ نظم بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے اور اس کے ذریعے کوئی پیغام بھی پہنچے تو ہمارے لیے بہت سود مند رہے گا یہ، کیونکہ آپ کا میسج ایک استاد کا میسج ہوگا۔ پیغام اس میں سے وہی نکال سکتے ہیں، میں نظم ہی سنا سکتی ہوں۔ جی ارشاد۔ مجھے تو کہ تیری باتوں کی گٹھری میں نے اب بھی باندھ رکھی ہے، واہ، وہ تیرے لمس کی حدت ابھی بھولی نہیں مجھ کو، تاثر چشم روشن کا ابھی بھی منجمد سا ہے، وہ سارے لفظ زندہ ہیں، بڑی ہلچل مچاتی ہیں، مجھے معلوم ہے وہ جھوٹ تھا سارا، مگر اس جھوٹ کی لے میں کوئی جذبہ پنپتا تھا، وہ جو مصنوعی پن تھا وہ تنفس تیز رکھتا تھا، ہمکتا تھا، مچلتا تھا، ابھی جو رقص کرتا ہے، ابھی جو بیان کرتا ہے، یہ دل تب رقص کرتا تھا۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، بتائیے۔ جی میں تو یہاں لندن سے ہی بات کر رہی ہوں۔ جی، کیا کہیں گی؟ لیکن میں یہ کہوں گی کہ پہلے انسان کو ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، جیسے یہ محترمہ پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، جبکہ مسلمان ایشین ایسوسی ایشن یا اردو میں آ رہی ہیں سپیچ کرنے کے لیے، پہلے ہم بچوں کو کیا سبق دیں گے جب ہمارے سر پہ خود ہی نہیں ہے دوپٹہ۔ بہت شکریہ، آپ کا میسج پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہماری گفتگو کا جو سلسلہ تھا آپ کی اس نظم تک پہنچا تھا، میں چاہوں گا کہ کیونکہ میرے پاس صرف ایک آدھ منٹ رہ گیا ہے، کیا کہیں گی جو آگے آنے والی جو نسل ہے، جو اردو سے اتنی محبت تو نہیں کر پا رہی، شاید مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط لگ رہا ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اردو سے ایسے ہی محبت کرے جیسے میں اور آپ کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے اس نسل کو، کس طرح اردو کی طرف راغب کیا جائے جو انگریزی کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے؟ اور انگریزی بھی صحیح نہیں ہے، وہ رومن اردو کو دراصل انگریزی کا نام دے رہے ہیں، اور درمیان میں دیکھیں آپ، جب تک ایک چیز میں خالص پن نہیں آتا، اگر ہم اردو کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خالص اردو بولی جائے، تو اگر وہ انگریزی کے لیے جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں اور اس کی حمایت میں ہیں، تو وہ انگریزی تو پوری بولیں۔ اب نہ وہ انگریزی کے رہے ہیں، نہ وہ اردو کے رہے ہیں، یہاں پر ہماری مختلف بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر اردو کی پروموشن کے حوالے سے، لیکن شاید اردو کا ہر فیصلہ جو ہے وہ سیاسی مفادات کی نظر ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے اور جو ہے یہ بیج بوتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے پھل بھی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ، آپ پاکستان سے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان کے دل لاہور سے آپ کی ہم نے خوبصورت گفتگو سنی، بہت اچھی آپ نے باتیں کیں، بہت اچھی آپ نے وہ ترغیبات دیں ہماری اس قوم کو کہ جو اردو سے محبت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، مرد و خواتین، سب وہ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا بین بولتا ثبوت یہ ہے کہ کراچی سے لے کر اور پشاور تک ہم اگر رابطہ کرتے ہیں تو وہ اسی زبان میں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے سنتے ہیں، ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹتے ہیں، تو وہ سب اسی پہ کرتے ہیں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھیں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ شہناز شازی صاحبہ موجود تھی ممبئی سے۔ آپ نے بھی بہت اچھا کلام سنایا، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی، آپ کے بھی خیالات ہمارے دوستوں تک پہنچے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح جس طرح ہم ہمیشہ لوگوں کو لاتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس چیز کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔